السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آج جمعہ کا بابرکت دن ہے۔ سورۃ الکہف ضرور پڑھے، درود پاک کا خصوصی اہتمام کرے۔ ملیشیا میں ہوں اور ملیشیا کا یہ جو شہر ہے اس کا نام ہے ملیکا، اور ملیکا شہر کے اندر یہ خوبصورت مسجد جو بالکل سمندر کے اندر بنی ہوئی ہے، اس کا نام ہے مسجد صلات۔ مسجد صلات ملیکا، ماشاءاللہ، جمعہ کا بابرکت دن، سمندر کا خوبصورت نظارہ، پیچھے پانی کا جہاز بھی کھڑا ہوا ہے۔ جہاز بولے تو کیا کہتے ہیں اسے، آج کل سمندر کے اندر اس طرح کے جو جہاز ہوتے ہیں، لوگ جس کے اندر 8 دن 15 دن کا سفر کرتے ہیں، کروز بھی ایک کھڑا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ مسجد کا خوبصورت منارہ ہے، اور اسی طرح سے یہ مسجد صلات ہے۔ انتہائی خوبصورت مسجد ہے یہ، اس شہر کے اندر۔ پچھلے 2 دنوں سے ہم ہیں، تو میں جمعہ کے لیے خاص طور پہ رکا یہاں پر۔ میں نے کہا کہ بھائی جمعہ کی نماز پڑھیں گے یہاں، اور جمعہ کی نماز پڑھ کر پھر آگے کا پروگرام بنائیں گے۔ ابھی دیکھیے یہاں پہ ٹورسٹ بہت زیادہ آتے ہیں، تو اس لیے یہ ملیشیا کی تقریباً ہر مسجد کے اندر اس طرح سے ان لوگوں نے گائیڈ لائنز دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ مستورات اور مرد جو لوگ بھی آ رہے ہیں مسجد میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ چلیے، سمندر کے کنارے یہ بڑے بڑے پتھر لگائے ہوئے ہیں یہاں پر، اور پانی آنے سے روکنے کے لیے لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ میں بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ اور جمعہ کیونکہ یہاں تو عموماً مسجدوں کے اندر مستورات کا انتظام ہر مسجد میں ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بھی جو خوبصورت مسجد ہے یہاں پر بھی انتظام ہے، بہت ساری مستورات ہے یہاں پر بھی۔ یہ سسٹم میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے ملکوں میں بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے ملکوں میں یہ نظام نہیں ہونے کی وجہ سے بہت ساری مرتبہ بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب اس عنوان کو اگر ہم مختلف زاویوں سے دیکھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ بہت ساری مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایمان والی بہنوں کو بیان تقریر سننے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، اور ہم کو یہ لگتا ہے کہ ہر ایمان والی بہن گھر کے اوپر بیان سنتی ہوں گی یا پھر وہ نماز پڑھتی ہوگی، تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اسی وجہ سے انڈیا میں ارتداد کی جو ہوا چل رہی ہے، اس کے لیے میں ان لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں جن لوگوں نے عورتوں کے مسجد میں آنے کے منائی کے فتوے دیے ہوئے ہیں، یا جنہوں نے بہت زیادہ اپنے مسلک کو پکڑ کے اور اپنے مشرب کو پکڑ کے جن لوگوں نے اس قسم کی پابندیاں لگائی ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے اصلی ذمہ دار ہے، یعنی مسلمانوں کی جتنی بھی بہن بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں نا انڈیا میں، اس کے لیے یہی لوگ ذمہ دار ہیں۔ ان کو اپنے مسلک کی سب سے زیادہ پڑی ہوئی ہے، ان کو اس کی نہیں پڑی ہے کہ مسلمانوں کی بہن بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہاں پر یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے، اکثر ہماری مسجدیں وغیرہ جو بازاروں میں ہوتی ہے، کاروباری علاقوں میں ہوتی ہے، ویسے مسجدوں میں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ مرد حضرات جو ہے وہ تو نماز پڑھ لیتے ہیں، اور مرد حضرات جو ہے وہ چلے جاتے ہیں مسجدوں میں عورتوں کے ہاتھ میں تھیلیاں وغیرہ دے کر۔ اب وہ عورتیں دروازوں پہ، گیٹ پہ، مسجد کے باہر کھڑی ہے، بعض اوقات لوگوں کو لگتا ہے یہ چندہ جمع کرنے والیاں ہیں،
یہ بیچاریاں جو ہے مجبور ہے. بہت سے لوگ چندے کے پیسے بھی ان کے ہاتھ میں دے دیتے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. اور اس سے پھر ایک پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی نماز کیا صرف مرد کے لیے فرض ہے، عورتوں کے اوپر نماز فرض نہیں ہے. افسوس کی بات ہے یہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں انڈیا جیسے ملکوں میں بھی ہر مسجد میں مستورات کا انتظام ہونا چاہیے. ہر مسجد کے اندر، ہر مسجد میں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مستورات مسجدوں میں آتی تھی، اور بعد کے ادوار میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو جو لوگ دلیل بناتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت کی عورتوں کو دیکھا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو جو دلیل بنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر موجود ہوتے اور اس زمانے کی عورتوں کو دیکھتے تو مسجد میں آنے پہ پابندی لگا دیتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے اور وہ یہ دیکھتے کہ بھارت کے اندر ہر سال لاکھوں مسلمانوں کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے، اور بھارت کے اندر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے نہ جن کو کلمہ پتہ ہے نہ نماز پتہ ہے، اور بھارت جیسے ملکوں کے اندر مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کو مرتد کرانے کے لیے باضابطہ پورے پروگرام بنائے جا رہے ہیں. اور یہ حالات اگر وہ دیکھتے، پچھلے سال کی رپورٹ ہے 14 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی لڑکیاں مرتد ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فتویٰ دیتے کہ بھائی جب آج کے زمانے میں مسلمانوں کی لڑکیاں مالز میں جا رہی ہے، اور مسلمانوں کی لڑکیاں کالجوں میں جا رہی ہے، اور مسلمانوں کی لڑکیاں یونیورسٹیز میں جا رہی ہے، اور مسلمانوں کی بیٹیاں حقہ پارلروں میں بیٹھ رہی ہے، اور مسلمانوں کی بہن بیٹیاں بازاروں کو آباد کیے ہوئے ہیں، خود دکانیں چلا رہی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا فتویٰ دیتے کہ ارتداد کی اس ہوا کو دیکھتے ہوئے مسجدوں کے دروازے عورتوں کے لیے بھی کھولے جائے، اور عورتوں کے لیے بھی مسجدوں میں انتظام رکھا جائے. ورنہ یاد رکھو تم پابندیاں لگاؤ گے اور یہی حالات ہوں گے جو حالات انڈیا کے اندر ہو رہے ہیں. پتہ ہی نہیں ہے بیچاریوں کو مسجد کیا ہوتی ہے، نماز کیا ہوتی ہے. اب میں آپ کو ایک میرا واقعہ سناؤں تو آپ لوگ حیرت کروں گے. ایک مرتبہ انڈیا میں مستورات کے اجتماع میں بیان کر رہا تھا، اور بار بار یہ کہہ رہا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور ہمارے نبی کی سیرت یہ ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے. میری اہلیہ بھی مستورات کے طرف بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک خاتون میری اہلیہ کے بازو بیٹھی ہوئی تھی. وہ بیچاری پہلی مرتبہ اجتماع میں آئی تھی. وہ میری اہلیہ سے پوچھنے لگی کہ آپ کے یہ جو بیان کرنے والے مولانا ہیں بار بار بول رہے ہیں ہمارے نبی ہمارے نبی، یہ نبی کیا ہوتا ہے، نبی کس کو کہتے ہیں؟ سوچیے آپ. یہ ہے مسلمانوں کے حالات. اللہ رحم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. یہ حالات ہیں امت کے. تو یہ حالات ہیں. تو میں یہی سمجھتا ہوں آج ہم کو اس خوبصورت مسجد میں جمعہ پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے. انشاءاللہ جمعہ میں ابھی وقت ہے، اذان بھی نہیں ہوئی ہے. ابھی اذان کا وقت ہونے میں تقریباً آدھا گھنٹہ ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ لوگ یہاں پہ اذان سے بھی آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں پہنچ کر عبادت میں مصروف ہے. بہت سے لوگ سورۃ الکہف، بہت سے لوگ دعائیں. یہ معمول ہمارے ملکوں میں بھی ہونا چاہیے. ہمارے ملکوں کا حال یہ ہوتا ہے، مسلمانوں کے بربادی کی وجہ بتاتا ہوں میں. انڈیا میں جو ٹھیسے جا رہے ہیں، اور جو اللہ کا عذاب اور وقت کے فرعون، قارون، حامان، نمرود، شداد ان کو ٹھیس رہے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے مسلمانوں کا مسجدوں سے دور ہونا. جمعہ کی نماز کے لیے مسلمان آتا ہے مسجد میں، اور جمعہ کی نماز سے پہلے مسجد کے باہر
اندر ایمان کی فکروں کی بات ہو رہی ہے، اس سے مسلمان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مسلمان کیا کرتا ہے؟ مسلمان مسجد کے باہر آٹو رکشوں میں، چبوتروں پر اور وٹوں پر، یعنی مسجد آیا ہے، مسجد ہدایت کی جگہ ہے، ایمان کو تازہ کرنے والی جگہ ہے، وہ جمعہ کے دن بھی ہفتے میں ایک بار آ رہا ہے تو بھی اپنا 15 منٹ آدھا گھنٹہ مسجد کے اندر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ دل کے اندر دنیا کی گندگی ایسی بس گئی ہوئی ہے، دل نہیں لگ رہا ہے مسجد کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد جب خطبہ شروع ہوتا ہے، خطبہ تو ایک صدا لگتی ہے باہر، چلو خطبہ شروع ہو گیا۔ اب اس کے بعد مسجد کے اندر جو ہے ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے، نیچے جگہ نہیں مل رہی تو اوپر چلو، اوپر نہیں مل رہی ہے تو فلانی جگہ چلو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ دیکھو یہاں پہ مسجدوں میں بچوں کے اندر بھی ذوق اور شوق پیدا ہو۔ یہ مسجد ہے اور مسجد کے بازو میں یہ جگہ بنی ہوئی ہے بچوں کو کھیلنے کے لیے۔ آپ دیکھو یہ بچے کھیل رہے ہیں، یہاں پہ چھوٹا بچہ چھوٹے گھر میں کھیل رہا ہے، وہاں پہ بچوں کے لیے کھیلنے کی جگہ، یہاں پہ چھوٹی سی لائبریری، کتب خانہ۔ مسجدیں ایسی ہوتی ہے۔ اب ہمارے ملکوں میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، بچے مسجدوں میں آ رہے ہیں، ان کو منع کیا جائے، ان کو روکا جائے۔ اگر وہ بچے آج ہمارے مسجدوں میں نہیں آئیں گے، مسجدیں ویران ہوں گی اور ہر مسجد کا حال بابری مسجد کے جیسا ہوگا۔ ہر مسجد کا، جو گیان واپی مسجد ابھی دوسرے نمبر پہ ہے، تم مسجدوں کو آباد نہیں کرو گے، یاد رکھو پھر تمہاری مسجدیں وہی ہوں گی، بلڈوزر چلیں گے، وقت کے فرعون، قارون، حامان، نمرود، شداد ٹھیسیں گے۔ اللہ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ بس مجھے یہی فکر ہوتی ہے، میں دنیا کے کسی بھی ملک میں رہوں، میں تو رہتا ہوں آرام سے، سکون سے، اطمینان سے، لیکن میں یہی سوچتا ہوں بھائی یہ دنیا کے باقی ملکوں میں اللہ نے جو مسلمانوں کو نوازا ہے، ہمارے ملک میں کیوں محرومی ہے؟ وہ انہی وجوہات کی وجہ سے ہیں۔ ہم نے مسجدوں کی ناقدری کی، بچوں عورتوں کے لیے مسجدوں کے دروازے بند کیے، اور ہمارے بڑے مسجدوں میں آنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے اور بھارت کے مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔